ذرا سستی بہت آ رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے۔ میں بولا بھائی چلو ملاقات کرنے میں کیا اعتراض ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ کہا گیا ہے زندگی آمد برائے بندگی۔ زندگی کو اللہ دیا ہی ہے اس واسطے کہ زندگی میں بندگی کرے، ورنہ وہ زندگی نہیں ہے۔ بلکہ یوں کہا، اگر کوئی آدمی زندگی میں بندگی کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ عبادت ہی کر رہا ہے، تسبیح لے کے جا کے پہاڑ کے کونے میں بیٹھ گیا، گوشی لگا لیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کہا وہ بھی زندگی نہیں ہے۔ زندگی اچھی نہیں، زندگی میں بندگی بھی چاہیے۔ بندگی اچھی نہیں کہتے، بندگی میں زندگی بھی ہونا کہتے۔ یہ بات اسلام سکھایا ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچے مکان دکان کاروبار وغیرہ ساری چیزوں کو کرتے ہوئے اللہ کی یاد کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ 30 سال تک پڑھتے تھے، کہتے سنے ہوں گے، 30 سال تک کا عمر تک کا پڑھنا، 30 سال سے 60 سال تک محنت کرنا، کام کرنا، 60 سال میں شادی کرنا، 60 سال میں شادی کر کے 90 سال تک کا بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، 90 سال میں بیوی بچوں کو خیرآباد کر دینا، نکل جانا باہر، جوگی بننا، کہتے منگ لیتے کھا لیتے رہنا، 120 سال میں مر کو جانا۔ یہ تھا پہلے کا معمول، وہ پہلے کے امتوں کا جو ہے معمول بھی ایسی تھا کہتے۔ لیکن ہمارے اندر، اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں حدیث میں یہ بات بتا دیا، ایسی زندگی اللہ کو پسند نہیں۔ زندگی آدمی کی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، سب کے ساتھ میں کرنا، اس بات کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اور پھر اپنی زندگی کر کے بتائے، ایک نہیں دو نہیں، بلکہ شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئیں، بچے بھی ہوئے، کاروبار بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے بتایا کہ اس طریقے سے کرو کاروبار، تمہارے کاروبار میں برکت بھی ہوں گی، اور پھر آگے جو ہے ترقی بھی ہوں گی، اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوگی۔ لیکن اگر ہم لوگ اگر کرتے ہیں تو پھر سب کچھ ملتا ہے۔ بولتے ہیں نا، کھانا کھائے تو پیٹ بھریا، پانی پیے تو پیاس بجھی۔ نہیں کرے تو ظاہر بات ہے وہ چیز تو نہیں ملے گی جو اللہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے تو عنایت کھلی ہوئی ہے، لینے والے کا معاملہ ہے۔ یہاں اگر ہاتھ پھیلائے تو اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اگر ہاتھ ہی سکڑ لے کر بیٹھ گیا تو ظاہر بات ہے وہ چیز جو دینے والا ہے اللہ تو دے رہا ہے، لیکن ہم لوگ لینے کو تیار نہیں ہے تو اللہ میاں بھی خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا جو دین ہے وہ کسی کے اوپر زبردستی تھوپا نہیں جاتا، وہ تو مانگنے والے کو ملتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی۔ اے نبی بولو لوگوں کو، یہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ میرے ہاتھ میں ہے، مگر میں اس کو دیتا ہوں جو میرے سے مانگتا ہے، میرے سے چاہتا ہے۔ ہم کسی آدمی کو زبردستی سے دین کا معاملہ نہیں کرتے، محنت کرنے والے کو سب کچھ ملتا ہے۔ نہیں محنت کرا، اے اللہ تو دے دے، یہ بھی مانگنا بھی تو ہے، لیکن خالی بیٹھ کے نہیں، اس کا طریقہ بھی اختیار کرنا۔ اگر میں آپ کا لائیے صاحب 10 روپے لاؤ، بولیں گے مل صاحب کیا دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ لیکن یہی بات درویش کے رحم کرے اللہ، کپڑے جو ہے چینج کر کے پھٹے پرانے ڈال لے کے ہاتھ میں کشکول پکڑ لے کر آئے، ہاں 10 روپے نہیں تو کم سے کم 1 آدھ 2 روپیہ 2 روپے تو مل جاتے۔ تو مانگنے کا طریقہ بھی ہونا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگنے کا خدا سے طریقہ بھی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلائے، ماتھا ٹکائے، پھر اللہ سے مانگے، پھر تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو پورا کرتے ہیں۔ یہی بات سکھانے کے لیے 1 نہیں 2 نہیں، بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کا آنا ہوا ہے۔ جب یہ چیزیں پوری ہوئی ہیں تو آخر میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بتا دیے کہ یہ دین مکمل ہو گیا، اب کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی بیشی بات اس کے اندر باقی نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ
کمی اور زیادتی کرنے کا معاملہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا. زیادہ کرو والیو، جیسا تم لوگ ڈیوٹی کرتے نا بھائی، ڈیوٹی سے زیادہ اگر کام کرے تو پیسہ زیادہ ملتا ہے آپ کو. اب ڈیوٹی سے کم کرے تو ظاہر بات ہے ڈانٹ بھی پڑے گی. تو ڈیوٹی اگر کر رہا ہے تو آدمی پوری ٹھیک ہے، مگر ڈیوٹی سے زیادہ اگر کام کر رہا ہے تو وہ آدمی اپنے آپ کو بنانے کا ہی نہیں بلکہ دوسروں کے نظروں میں اچھا دکھنے کا معاملہ بھی ہے، جس کو اوور ٹائم کہتے ہیں ہم لوگ. تو یوں کہا کہ آدمی اللہ سے اپنا معاملہ جوڑنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے صرف 5 وقت کی پابندی تو یہ آدمی کے اوپر فرض کر دی گئی ہے. لیکن اللہ کا ولی کے معنی دوست کے ہیں. اللہ کا ولی جو بنتا ہے وہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے سے، ہاتھ پھیلانے سے بنتا ہے. یہ جتنے اللہ والے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ایسا ہی نہیں بنے خالی نماز پڑھنے کو. نماز 5 وقت کی تو ہر ایک آدمی پر فرض ہے، وہ تو چھوٹنے کا اور چکنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا ولی بننا اور اللہ کا مقرب بننے کے لیے وہ معاملہ کچھ اور ہے کہ وہ آدمی اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، راتوں میں اٹھ کر آہوزاری کرے، اللہ سے مانگے، اللہ سے قریب ہونے کا معاملہ کرے، اللہ کو اپنا بنانے کا معاملہ کرے. یہ بات قرآن میں بھی ہے، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا. جو آدمی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے رات کے حصے میں اڑتا ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام محمود عطا کرتا ہے. محمود کے معنی یہ ہے اللہ کے یہاں پر اس سے بڑا کوئی مقام ہے ہی نہیں. تو یوں کہا کہ جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ بولتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس آتا ہے تو پھر کیا میں اس کو خالی ہاتھ چھوڑوں گا؟ کیا کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا نا. ارے کتا سامنے اگر آ کر بیٹھا ہمارے گھر کے سامنے، ایک سے 2-4 مرتبہ دیکھے، ارے بھائی کتا بھگائے تو بھی جا رہا نہیں، بار بار آ رہا ہے، کم سے کم کچھ نہ صحیح، کم سے کم دسترخوان تو جھٹکو سامنے، کیا تو بھی گرے تو ہڈی بیڈی کھا لیتا. تو ہمارے کو اتنا رحم کتے پر بھی آتا ہے، کیا اللہ کو اتنا رحم نہیں آتا کہ اللہ کے گھر کو 5 وقت گیا آدمی تو کیا اللہ میاں ہم کو خالی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. لیکن ہم لوگ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے نا، ذرا کوتاہی کرا دیتا ہے، میں نے سستی کرا دیتا ہے. آدمی کو اللہ سے دور کرانے کا معاملہ شیطان پہلے وہاں قسم کھا کو آیا کرتے. وہ ایک تیلگو میں بیان کرا تھا، شیطان وٹی دن ندی وٹو دن ندی کہتے، وٹو دن ندی کہتے، یعنی وہ قسم کھایا کرتے انہیں میں بھٹکا کے چروں گا بول کو. اب بھٹک گیا تو ظاہر بات ہے اللہ سے دور ہو گیا، نہیں بھٹکا اللہ کی طرف آیا تو پھر اللہ کا ولی بن گیا. تو بس اس میں ہی فرق ہے. یہ 2 راستے اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اچھائی کا اور برائی کا. یہ 2 ہاتھاں ہیں آدمی کو، اللہ میاں 2 ہاتھاں دیے. اچھا یعنی اس سے کھانا کھانے کا، اس سے ضرورت یعنی غلاظت صاف کرنے کا. اگر کوئی آدمی اس سے کھانا کھا رہا ہے تو ارے کیا بھائی کیا بات ہے، حالانکہ غلاظت نہیں لگتی اسے، لیکن لوگ عیب سمجھتے ہیں، ارے اس سے کھانا کھا رہے ہیں آپ، یہ سیدھا ہاتھ. تو کہا جب آدمی دنیا کے اعتبار سے کسی چیز کو ذرا عیب سمجھتا ہے تو کیا اللہ کی عبادت اگر نہیں کرے تو اللہ کے سامنے عیب نہیں ہوتا؟ بہت بڑا عیب ہے. اس کو ذرا خیال میں رکھنا ہے، اس کی پابندی اپن کرنا ہے. اس کا اثر بہت بڑا پڑتا ہے، کیونکہ آج تو ہم اس کو ذرا معمولی سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بات آئندہ کے لیے بہت زیادہ قابل قبول ہے. اس لیے کہ جو چیز بڑے کرتے ہیں نا اس کا اثر پیڑھیوں تک چلتا ہے. ایک حدیث میں لکھا ہے شادی زندگی میں عموماً 1 مرتبہ ہوتی ہے، عموماً. خیر کسی کو 2 مرتبہ جیسا تم کرے الگ بات ہے، وہ کسی کو 2 مرتبہ کرے 3 مرتبہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن عموماً 1 مرتبہ ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں شادی میں جتنا ہمارے سے جو ہے خرچ کرنا ہے، جتنی خواہشات ہے، جتنا جو ہے فضول خرچ کرنا ہے کرتے. حدیث میں لکھا ہے اگر آدمی شادی کے ٹائم کے اوپر ذرا شریعت کو سامنے رکھ کر کرے گا پھر تو اللہ کی رحمت کا مستحق بھی بن سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یوں فرمایا جو آدمی وہ کیا ہے وہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، جو آدمی نکاح کیا
اور میرے طریقے پر کیا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے. جو نکاح کیا، سنتے نا آپ حضرات، جو نکاح کیا اور میرے طریقے پر نکاح کیا تو پھر میرے طریقے پر نکاح کرنے والا اللہ کے رحمت کا مستحق بنتا ہے. حدیث میں لکھا ہوا ہے جو آدمی شرع کے مطابق ایک کام بھی اپنے خواہش کا نہیں کر رہا بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر نبی کے طریقے کے اوپر کام کر رہا ہے، تو اس نکاح کے اندر اگر آدمی صحیح طریقے پر عمل کیا تو اس نکاح کی برکت کا معاملہ ہوگا کہ پیچھے جو گزر گئے 3 پیڑھیاں، بولے 3 پیڑھیاں بولے تو پردادا، پردادا، دادا، باپ، 3 پیڑھیوں کی مغفرت ہوگی کہتے ہیں. تو اندازہ کر سکتے ہیں، معمولی شادی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، ہر ایک سنت کا بھی یہی معاملہ ہے. شادی کے اندر اب رہا مسئلہ ہے 3 پیڑھیاں تو پیچھے کی مغفرت کے ذریعے بنیں گے، مغفرت کے مستحق بنیں گے، اور پھر 3 پیڑھیاں آگے جیسا ہمارا بیٹا ہے، ہمارا پوترا ہے، ہمارا پر پوترا ہے، اللہ میاں ان لوگوں کو ہدایت کی دولت سے نوازیں گے. اور شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرے جو نبی بتائے ہیں، یہی تو شرط ہے وہاں. اگر نہیں کرے، ارے ایک ہی مرتبہ ہونے والی ہے نا، جتنا کرنا ہے کرو، جتنا جو ہے ناچنا ہے ناچ. عجیب اور غریب ہمارے پاس جو ہے معاملہ چل رہا ہے. ہاں، حالات اتنے زیادہ سنگین ہو گئے ہیں. ایک شادی میں گیا تو انہوں بولے مول صاحب ساری باتیں ایک طرف، اب حالت میری اتنی جو ہے یہ ہو گئی ہے کہ لوگ سامنے والے بول رہے ہیں مول صاحب کچھ بھی نہیں کرے تو نہیں کرے، تم کھانا اچھا کھلانا، ہمارا کھانا اچھا کھلانا، اچھے فنکشن ہال میں کرنا. تو میں کر رہا ہوں، دیکھو مول صاحب پورا خرچہ ہونے کے بعد میں بول رہے ہیں انہوں 5 لاکھ روپے کھانے کے آئے. بولا بھئی اب کر رہے ہیں بھائی تم لوگ کرو. 5 لاکھ روپے میں غریب 5 بچیوں کی شادی ہوتی تھی، لیکن اتنا کرنے کے بعد میں بھی اچھے نہیں ہے، کیرکیری چل رہی ہے. پھر وہ آیا کیسے ہمارے پاس، حالانکہ میں بتایا تھا دیکھو نکو کرو تھوڑا بہت کم. نہیں مول صاحب انہوں شرط لگا کے رکھے، شرط لگا کے رکھیں 5 لاکھ روپے کا کھانا کھلا، ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب جو ہے حالت یہ ہے بچہ کرکری کر رہا ہے، بچہ بچی اچھے نہیں ہیں، محبت سے نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے جو سنت کی پیروی نہیں کرتا، اللہ کے حکم کی بات کو نہیں مانتا، اللہ میاں اس میں برکت نہیں دیتا. آگے زندگی میں ترقی کا مسئلہ نہیں ہوتا، دینداری کا معاملہ نہیں ہوتا. ارے ایک معمولی شادی میں آدمی اتنا کام کرا تو پھر اللہ کی طرف سے برکت. زندگی ہماری گزر رہی ہے اس چیز کا تو کیا ہوگا، حالت ہماری بالکل ابتر ہو جائیں گے نا. اسی لیے تو آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یہی تو ہمارا کام ہے، یہی تو ہمارا معاملہ ہے. اور کتنی دعائیں کر رہے ہیں جی ہم لوگ، ہاں بہت کر رہے ہیں مگر قبول نہیں ہو رہی. دعائیں کرنے کا تو معاملہ چھوڑو، اب کچھ لوگ تو اتنا جو ہے معاملہ یہاں تک آ گیا ہے بھئی یہ زندگی میں ہم لوگوں کو مزہ تو خیر آ رہا نہیں، پورے بچوں کو ہمارے کو کچھ تو بھی زہر ڈال کوئی تو مار دیا تو اچھا نہیں تو خود کھا کر مر جا رہے. اتنی 2 بار زندگی ہوگی، حالات اتنی تنگ ہے. یعنی کہ اللہ میاں کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے کہ آدمی جب اچھائی کی طرف نہیں مائل ہوتا تو پھر برائی بھی اس کے اندر آنے لگتی ہے، پھر خود بخود پریشان ہونے لگتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ کی یاد سے اگر تم ذرا سا ہٹ گئے یا دور ہو گئے پھر اللہ تمہاری زندگی کو تنگ کر دے گا. تو سب سے پہلا جو معاملہ ہوگا وہ دل پریشان ہوگا. کتنا بھی کرو کیا بھی کرو کچھ بھی نہیں ہوتا. صاحب کیا کرنا، کتنا کرنا، بولو کیا کرے تو بھی سکون نہیں مل رہا. کئی لوگ ایسا بات بولتے ہیں آ کے تعویذ جو ہمارے تعویذ جو کئی کی تعویذ ہے نا سکون کی سکون کی بھی کوئی تعویذ ہے تعویذ. اب یہ تو بالکل اپنی جگہ پر فکسڈ ہے. اگر تم سر نیچے پیر اوپر بھی کرو تو تمہارے کو سکون تو ملنے والا ہے ہی نہیں. سکون کی کوئی دوا نہیں ہے، سکون کی کوئی انجیکشن نہیں ہے، کچھ دنیا کا معاملہ ہے ہی نہیں. سکون کا سکون کہاں ملے گا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد کرو، اللہ کی عبادت کرو، نبی کی سنت کی پیروی کرو، وہیں تمہارے کو سکون ملے گا.
کہیں سکون ہے ہی نہیں. آج بڑے بڑے حاکمہ انہیں بادشاہ ہے، گورنراں، بلکہ سپر پاور جو ہے اس کے جو ہے کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. سکون نہیں ہے. بہت کچھ دولت ہے، انہیں چاہے تو سب کچھ کر سکتے لیکن نہیں ملتا. نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس واسطے اللہ کی طرف یہ سکون کا جو معاملہ ہے اللہ اپنے پاس رکھا ہے. دولت تو تم کو دے دیتا ہے، سکون چھین لیتا ہے. تو بہت سارے لوگ گدیوں پر بھی سو کر بھی نیند نہیں آتی، بیماری کے شکار بنتے ہیں، پریشان ہو کر مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں. آخر کار میں دعا گن گلبرگے میں جا رہا تھا، وہیں اسٹیشن اتر کے لوگ جمے ہوئے ہیں شام میں. میں بولا ارے کیا بات ہے؟ لوگ صاحب جج صاحب سولی پہ لٹک گئے. جج صاحب، اندازہ لگاؤ، جو لوگوں کا فیصلہ کرنے والا جج ہے خود فیصلہ کر لیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا، سولی پہ لٹک گیا. کائی کو لٹک گیا؟ سکون مطلب بہت کچھ ہے یہی بات، مگر دل کو سکون نہیں تھا. یہی بات ہے، یہی بات ہے. تو اصل مقصد وہیں چاہتا. سکون کا، ارے ایک معمولی آدمی جھاڑو مارنے والا اسٹیشن میں، جھاڑو مارنے والا نہیں بلکہ میں تو یوں کہوں تو منگ کو کھانے والا اسٹیشن میں سو رہا ہے. یہاں پر نیند ایسی سکون سے آ رہی ہے بیچارے کو، کوئی کچھ بھی نہیں کہا، بھی نہیں، مستی میں سویا تھا آرام سے. جھاڑو لے کو جھاڑنے والی اوپر جھاڑو مارے تو بھی اٹھ رہا نہیں. تو آج اللہ میاں جو ہے ہم لوگوں کو یہ کام کیا ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس رکھ کر، گود میں بیچارے کے بغل میں گاؤں تمام ڈھونڈے بولے سر کا حساب ہمارا ہے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن آج ہم لوگوں کے محتاج بنے ہوئے ہیں. یہی بات اگر ہم کرنے والے بنے تو لوگ بولیں گے کہ ارے یہ بات جو ہے تمہارے پاس ہے، اصل چیز تمہارے پاس ہے. ہم جو ہے وہاں یہاں سارا 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 جو ہے دنیا کا ماحول جو ہے چھان مار کر رہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات تمہارے پاس ہے، ہم تمہارے ہو جاتے. ایک مرتبہ بنگلے والی مسجد میں دلی میں نظام الدین میں بیٹھا ہوا تھا. ایک بڑے میاں بتا رہے تھے، ارے بھائی آج جو دیکھ رہے نا تم، یہ ہزاروں قسم کے لوگ آ کر جو ہے یہاں کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھلانے والا نظر نہیں آتا، دینے والا نظر نہیں آتا، کدھر سے آتا ہے، کہاں آتا ہے. ایک دو آدمی کو ہم 2 روز کھانا کھلائے تو ہماری حالت بالکل بے حالت ہو جاتی ہے. ہمارا معاملہ یہاں آئے، لیکن ہزاروں، صبح سے شام تک 5,000 آدمی کھاتے ہیں وہاں. تو اب پکتے رہتا ہے، کھاتے رہتے. اور کون کھلا رہی ہے وہ کس کے وہ سامنے؟ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. کئی لوگ سی آئی ڈی لگا کے، خفیہ لگا کے، وہ سب دیکھے کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، سب اللہ کی طرف سے انتظام. ایک آدمی آیا سی آئی ڈی والا، 6 مہینے رہا انہیں وہاں، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. 6 مہینے سے 6 مہینے کے بعد جب جانے لگا تو وہاں جو ذمہ دار ہے ان سے مل کر بول رہا ہے صاحب 6 مہینے رہا میں، میرے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کون دے رہا ہے، کیا دے رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسا کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں. خیر ٹھیک ہے، اب میں جا رہا ہوں. ارے یہ تھوڑے پیسے، کیونکہ میرے کو گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہے نا صاحب، تنخواہ دیتی ہے. 6 مہینے کھایا میں یہاں پر، یہ تھوڑے پیسے رکھ لو. جانے لگا تو اس کو پکڑ کر بولے ٹھہر، یہ پیسے جو تو دے رہا ہے، تیرے کوئی تو بولے دیوبل کو؟ نہیں بولے سر، میں اپنے دل سے دے رہا ہوں. تو کیسا دل سے دے رہا ویسا لوگاں بھی دل سے دے کو جاتی، بچ کھلا رہی تمہارے کو لے. 2 منٹ میں جواب. تو اللہ کا انتظام ہے عابد بھائی. اللہ میاں اپنی عبادت کرنے والوں کو اپنی یاد کرنے. میں بھی 5 دن تھا، ہاں، مگر وہ کون دے رہی، کدھر سے آ رہی، کدھر کیا کر رہی. پنڈت جواہر لال نہرو، کھانے کا کھا رہی، صبح ناشتے سے لے کے دوپہر کا کھانے سے لے کے رات تک، تو سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں کیونکہ انگریز لڑائی ہو گئی تھی نا، ہندوستان آزاد ہو گیا تھا. لوگوں میں ایک چرچا چلا تھا، نہیں مسلمان جو ہے کیا تو بھی ایسا کر رہے، چوری کر کو لا رہے ہیں لوگوں کو، جو ہے وہ کر کے لا رہے ہو. سی آئی ڈی رکھا ہو نا، پورا دیکھنے لگا تو کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. ان بولا کرتے آخر میں بھائی یہ معاملہ ہمارے اوپر نہیں ہے، یہ اللہ کے اوپر ہے. اندرا گاندھی سب کو بند کری ایمرجنسی ایگزٹ میں، ہر ایک کو، جماعت اسلام والوں کو، اہل حدیث والوں کو، سنت الجماعت والوں کو، سب کو بند کری انہیں. کسی پڑھنے والے نے کہا یہ تبلیغ جماعت والوں کو بھی بند کرو، تو اس کے الفاظ بولی کہتے جو انسان کو بناتا ہے، سمجھ رہو بات کو، سمجھے،
جو انسان یعنی آدمی انسان کو بناتا ہے، ارے ایسے انسان کو لے جا کے بند کرے تو پھر سب لوگ تو جانور بنیں گے نا. یہ دو لفظ میں اس بات کو ختم کر دیا. الحمدللہ آج پوری دنیا میں اللہ میاں اس جماعت کو چلا رہا ہے. ایک مرتبہ میں لاتور میں بیٹھا تھا، جب پڑھ رہا تھا میں، یہ بچوں سے ذرا ہماری عمر کی ہوں گی 17-18 سال کا تھا میں. ہمارے جو مول صاحب تھے مدرسے کے جو ذمہ دار تھے، ان کے ایک دوست اورنگ آباد کے ایک بہت بڑے ذمہ دار وہاں کے اورنگ آباد کے، ان کا نام سعید خان صاحب، ہمارے مول صاحب کا نام طالب علی صاحب، دونوں لنگوٹی آنا، دونوں ایک ساتھ پڑھنے والے. آ کر بولے ارے بھائی طالب علی جماعت میں نکلنا، ارے بھائی جماعت میں نکل. تو انہوں جو ہے ہمارے جو مول صاحب تھے وہ جمعیت العلماء کے ممبر تھے. یہ ممبروں کا یہ کیا ہے، جمعیت العلماء کا کام پارلیمنٹ میں لڑنا، گورنمنٹ سے لڑنا، یہ لوگوں کو جو ہے مسلمانوں کو یہ سہولت دیو، یہ سہولت دیو، یہ کرو وہ کرو، ان کو کرنا. اصل میں یہ کام رہتا ہے ان کا اکثر. تو مول صاحب کیا بولے، خان صاحب ہم لوگ لڑ رہے ہیں پارلیمنٹ میں، تب تو تمہاری جماعت چل رہی ہے. بات کو سمجھو، ہماری جماعت لڑ رہی ہے پارلیمنٹ میں، تب تو تمہاری جماعت چل رہی ہے ہندوستان میں. اگر ہماری جماعت نہیں لڑی تو تمہاری جماعت نہیں چل سکتی. ہمارے مول صاحب میں نے وہ سعید خان صاحب بولے ارے تھارے والی میں تیرے کو بہت عقل مند سمجھتا تھا، تو نمبر 1 کا بیوقوف نکلیا. یہ الفاظ تھے، تو نمبر 1 کا بیوقوف نکلیا. وہ کہیں کو بولے، وہ کہیں کو ارے ہندوستان میں تو لڑ رہا ہے، امریکہ میں تیرا باپ لڑ رہا ہے، وہاں بھی تو چل رہی نا ری ہماری جماعت. ارے سمجھ رہے، عقل نہیں ہے تیرے کو. تو جو ہے کیا تو بھی ایک بولتا رہتا، ارے یہ جماعت اللہ کی طرف سے چل رہی میاں، اللہ میاں چلا رہا ہے. اچھی بات کرنے والے کو اللہ کبھی بھی نہیں روکتے. جب دنیا میں نہیں روکتے تو پھر آخرت کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو اللہ کے مخاطب بنتے ہیں. تو بہرحال عابد بھائی ذرا پابندی کرو، فجر کی نماز کی پابندی کرو، کیونکہ اصل فاؤنڈر نماز ہی ہے. اس نماز کی اگر پابندی ہوگی باقی دوسرے نماز